اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة دين أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین مرحمت فرمایا ہے جو خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، جس دین میں سکون ہی سکون ہے، امن ہے، اور جس دین میں کامیابی ہی کامیابی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کا طلبگار ہوگا تو وہ دین اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، اور آخرت میں بھی وہ شخص تباہ کار لوگوں میں سے ہوگا، دوزخ والوں میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بہترین اخلاق پر، عظیم ترین اخلاق پر فائز ہیں. اصل میں اخلاق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ذات پر ایسی محنت کرے، اپنی ایسی اصلاح کرے، اپنے ظاہر و باطن کو اتنا سنوارے کہ اس کے بدن سے نکلنے والے تمام اعمال شریعت کے مطابق ہوں. ایسے شخص کو شریعت میں اچھے اخلاق والا کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں عرف میں تو خوش اخلاق اس کو کہتے ہیں جو ہنس کے ملے لوگوں سے. ہنس کے ملنا بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے ہنس کے ملنا پڑے، یہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن خوش اخلاقی کو اسی میں منحصر کرنا اور اسی چیز کو خوش اخلاقی قرار دینا، چاہے دوسرے اعمال سارے شریعت کے خلاف ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح میں خوش اخلاق
با اخلاق اور با کردار شخص اس کو قرار دیا گیا ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، عبادات کے وقت میں عبادت کر رہا ہو شریعت کے مطابق، معاملات کے وقت میں صحیح اس کے معاملات ہوں، معاشرت کی باری آئے تو شریعت کے مطابق اس کی گھریلو زندگی کا حال ہو، اخلاق اور لوگوں کے ساتھ معاملات کی باری آئے تو پھر بھی وہ سب سے آگے ہو۔ تو شریعت کی اصطلاح میں خوش اخلاقی شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، شریعت کی پابندی کا نام ہے، اور یہ آدمی جو ہے با اخلاق ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو ان بہترین اخلاق سے کیا مراد ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہے قرآن کریم۔ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، یہ مطلب ہے اخلاق عظیمہ کا۔ اب اخلاق تو بنانے سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور مٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر محنت کی جائے تو اچھی چیزیں اگتی ہیں، اچھی چیزیں نکلتی ہیں، فائدہ مند چیزیں اس سے نکلتی ہیں۔ اب جہاں جس خطۂ زمین پر محنت ہو رہی ہے تو وہاں سے غلے بھی نکل رہے ہیں، وہاں سے انسانوں کے فائدے کی چیزیں بھی نکل رہی ہیں، جانوروں کے فائدے کی چیزیں بھی نکل رہی ہیں۔ اور اگر مٹی پر محنت نہ ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے اپنی حالت پر، تو ایسی صورت میں پھر وہاں سے خاردار جھاڑیاں خود بخود نکلتی ہیں، وہاں سے عجیب و غریب قسم کی گھاس جو ہے خودرو اگتی ہے، جو فائدہ دینے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کچھ عرصے تک اس کو چھوڑا جائے تو اس میں سانپ بچھو پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے ایک جنگل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور خوفناک قسم کے جانور وہاں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اگر اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اپنے ظاہر و باطن کو سنوارے گا، تو یہ انسان ایسا بنے گا کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں یہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی محنت اس پہ نہ کی جائے، نہ وہ خود اپنے اوپر محنت کرے، تو یہ انسان جو ہے یہ خوفناک درندہ بنے گا، یہ خوفناک جانور بنے گا، بلکہ خوفناک درندوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، میں نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ تو اپنی ذات پر محنت یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاق حمیدہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اخلاق رذیلہ حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اب دیکھیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جاہل بننے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ روشنی کے لیے سورج کی ضرورت ہے، اور اندھیرے کے لیے بس سورج چلا جائے اندھیرا ہے۔ کسی بھی کمال کو حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے، کسی بھی کمال کو، چاہے وہ دنیا کا کوئی ہنر ہی کیوں نہ ہو یا آخرت کے اعتبار سے کوئی کمال کی بات ہی کیوں نہ ہو، ہر کمال کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔
اور کسی عیب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. اپنے اوپر محنت چھوڑ دیں، خود ہی عیبدار ہو جائیں گے. تو اخلاق تو اصل میں پورے دین پر عمل کرنے کا نام ہے. لیکن آج میں ایک خاص خلق، ایک خاص عمل کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو کہا جاتا ہے ایفاء وعدہ، وعدہ کو پورا کرنا اور وعدہ خلافی سے بچنا. یہ خاص شریعت کا حکم ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت کے ساتھ صفت رہے ہیں. تمام اولیاء اللہ رحمہم اللہ، تمام صلحاء، بلکہ تمام شریف انسانوں کی یہ طبعی عادت، خصلت اور فطرت ہے کہ وہ وعدہ کو پورا کرتے ہیں. کسی بھی شریف انسان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ وعدے کے خلاف کرے. فطری اور ایک طبعی تقاضا ہے کہ انسان کسی سے وعدہ کرے تو پھر اس کو پورا کرتا ہے. اسی لیے جو غیر مسلم ہے لیکن اپنی طبیعت پر، اپنی فطرت پر ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، وعدہ خلافی کو غلط سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے کئی مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اس کی کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. کافر ستاتے تھے، کافر تکلیفیں پہنچاتے تھے، بات نہیں مانتے تھے اور الیاذ باللہ قتل کے جو ہے درپے ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ موقع بموقع حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے تھے. کبھی فرماتے تھے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کبھی فرماتے تھے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، کہیں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہیں فرماتے تھے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، کہ آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، آپ ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، آپ اسماعیل، الیسع، ذی الکفل کو یاد کیجئے، آپ ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے. مختلف نبیوں کے واقعات حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیے گئے تاکہ حضور علیہ السلام کو تسلی ہو، اطمینان قلب حاصل ہو کہ بالآخر نبی ہی کامیاب ہوتے ہیں. اور ایک مقصد قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے وہ کون سے اعمال تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام آئے. اللہ نے کسی بھی بادشاہ کے لیے سلام نہیں بھیجا، کسی بھی دنیا کے عہدے منصب والے کو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر سلام آئے ہیں تو پیغمبروں کو، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اور یہ فرمایا سلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں کو میرا سلام. تو اللہ تعالیٰ کے کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے. آج بھی وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہے ہیں. قیامت تک یہی قانون ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال صالحہ سامنے آ جائیں اور پھر مسلمان جو ہے ان اعمال صالحہ کو اختیار کر کے زندگی گزاریں تاکہ نبیوں کی طرح یہ بھی کامیاب ہو جائیں. ایک جگہ قرآن والے نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، حضور علیہ السلام فرمایا کہ جس راستے پر نبی گئے ہیں آپ ان کے پیچھے چلیں.
اور اصل میں یہ خطاب ہمیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ اس کتاب میں مسلمانوں کے سامنے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، ان کے بھی اوصاف حمیدہ بیان کیجئے، ان کے بھی اعلیٰ اخلاق ان کے سامنے رکھیے، ان کے بھی اعمال صالحہ کا ذکر کیجئے، تاکہ یہ مسلمان اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں اور کامیاب ہو جائیں. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بلا شبہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے. اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. رسول النبیہ کو بعد میں بیان کیا اور وعدے میں سچے ہونے کی صفت کو پہلے بیان کیا. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسالت اور نبوت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے دی تھی، اور اعلیٰ اخلاق میں سب سے بہترین ان کا جو وصف تھا وہ صادق الوعد تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے. اللہ تعالیٰ سے جو وعدے انہوں نے کیے اس کو بھی پورا کر کے دکھایا، بندوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ان وعدوں کو بھی پورا کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وعدے ہوتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی وعدے ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ اب ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اب ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی، اب ہم نے نفس و شیطان کو نہیں خوش کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، اب اللہ ہی اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی ہم مانیں گے، لیکن اللہ کی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. تو یہ وعدہ ہو گیا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ اب ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی. اب اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، اس کے بعد وہ پھر مستقیم رہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اب اللہ ہی کو دیکھ کر چلنا ہے. استقامت. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تو خطاب کیا تمام امت کو، ہر شخص کو خطاب ہے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر پابند رہے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ جھانکے. یہ نہیں کہ پھر جب اپنے وفات کی باری آئے، جہاں اپنے نفس پر شریعت کا حکم باری ہو اور جہاں مال کا نقصان نظر آئے تو پھر جو ہے دائیں بائیں جھانکیں، ادھر ادھر دیکھیں. نہیں، الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب. استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر جم کر رہے اور لوگوں کی طرح جو ہے ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ ہے استقامت کے صحیح معنی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ ہم نے کر لیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے. جب یہ اقرار ہم نے کر لیا ہے تو اب دین کی پابندی یہ ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ کلمہ بھی پڑھیں اور پھر اپنی مرضی بھی چلائیں.
تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ان وعدوں کو بھی نبھایا، ان وعدوں کو بھی پورا کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اس وعدے کو پورا کر کے دکھائے۔ ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ آپ سے ملوں گا، پھر اس جگہ جا کے انتظار کرنے لگے، وہ شخص نہیں آیا، 3 دن گزر گئے، اور بعض روایتوں میں 1 سال کی مدت بھی بتائی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وہیں انتظار فرماتے رہے اور وہاں سے نہیں ہٹے جب تک وہ شخص نہیں آیا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے کوئی معاملہ کیا، کوئی لین دین کا معاملہ ہوا، خرید و فروخت کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ پیسے باقی رہ گئے، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ یہیں رہیں، میں پیسے لے کر آتا ہوں، اور میں چلا گیا۔ پھر میں بھول گیا، کسی دوسرے کام میں لگا، اور مجھے وہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے کسی کو روکا ہے اور میں نے پیسے دینے ہیں۔ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے اس طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی پیسے دینے تھے، تو پھر میں ویسے ہی وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں انتظار فرما رہے، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف اتنی بات فرمائی کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے جو ہے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دین اصل میں عمل کا نام ہے۔ ہمارا جو دین ہے یہ عملی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باتیں نہیں چلتی، چرب لسانی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عمل مانگتے ہیں، عمل کا مطالبہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں جنت والوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں وہاں اللہ نے یہ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ جزاء بما كنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور جہنمیوں کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو تم عمل کرتے تھے جزاء وفاقا، یہ پورا پورا اس کا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا بیان کی؟ انہ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، وعدہ کرتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ان کو بھی پورا کر کے دکھایا، اور بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ان وعدوں کو بھی پورا کر کے دکھایا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت آپ کے سامنے آئی کہ 3 دن تک، ابھی تک نبی نہیں بنے، نبوت کا اعلان ابھی تک نہیں فرمایا، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ہر شریف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک انتظار فرمایا، صرف یہ کہ کوئی شخص آئے گا اور یہاں مجھے دیکھے گا کہ میں نہیں ہوں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ جو ہے یہ قرض ہے۔ جب کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا تو یہ جو ہے قرض ہو گیا، اب اس وعدے کو پورا کرنا جو ہے ضروری ہے، بشرطے کہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ اور دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے وعد المؤمن واجب،
مسلمان کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ واجب ہو گیا, اس کو پورا کرنا جو ہے ضروری ہو گیا. آج ہم نے دین کو صرف نماز کے ساتھ خاص کر دیا ہے. بس دین کیا ہے ہمارا, مسجد کے حد تک محدود ہے, اور باقی معاملات میں ہم وہی کریں گے جو معاشرہ کر رہا ہے, اسی طرح چلیں گے جس طرح ماحول ہے. حالانکہ مسلمان جو ہے وہ ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوتا, مسلمان معاشرے سے کبھی بھی جو ہے متاثر نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے ہر حال میں, ہر جگہ, ہر آن, ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھ کر جو ہے چلتا ہے. صحیح ہو کیا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث, کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب, جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا, جب بھی بات کرے گا جھوٹی بات کرے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب بھی وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا, اس میں بددیانتی کرے گا. تو یہ منافق کی علامتیں ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن دل میں اس کے کفر ہے. علامتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے کہ یہ ایک پوشیدہ چیز ہے. نفاق کا پتہ ظاہر سے نہیں چل سکتا, اس لیے کہ منافقین ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں, مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت ادا کرتے ہیں. ظاہر سے ان کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ منافق ہیں. ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, چوتھی علامت یہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب بھی لڑے گا گالی دے گا. جب بھی کسی سے لڑے گا سب سے پہلی بات اس کی زبان پہ گالی آئے گی. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں. اب یہ علامتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ بھئی ہم کن لوگوں کی فہرست میں شمار ہیں. اگر خدا نخواستہ منافقوں کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو پھر اس کو ختم کریں, اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی معرفت دی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, ان کے پاس جائیں, ان سے اپنا علاج کروائیں. جس طرح جسمانی امراض کے ڈاکٹر ہیں, طبیب ہیں, اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں, ان کے بھی معالج اللہ نے پیدا کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے لوگوں پر. جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے طبیب دیے ہیں اور اس کے لیے اللہ نے ہسپتال دیے ہیں, معالجین دیے ہیں, اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اطباء دیے ہیں, معالجین دیے ہیں اور حکماء دیے ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اور اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, یعنی دین کی پابندی رکھو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو, سچوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت اختیار کرو, ان کی ہمنشینی اختیار کرو, ان کے ساتھ دوستی رکھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُرْسَلِينَ, اس لیے کہ پیغمبر اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نہیں آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اولیاء اللہ ہر زمانے میں موجود ہوں گے. اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن کی زندگی شریعت کے مطابق ہے, جن کا ظاہر و باطن شریعت کے مطابق ہے, جن کے عقائد بھی صحیح ہیں, اعمال ظاہرہ بھی ان کے صحیح ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتے ہیں اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے, ان کی صحبت اختیار کی جائے تو آخرت
کی طرف توجہ لی جائے, اللہ تعالیٰ یاد آ جائے, جنت کا شوق پیدا ہو جائے, جہنم کا خوف دل میں پیدا ہو جائے, یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے. تو منافقین کی علامت اس لیے بیان کی ہے تاکہ ان علامتوں سے ہم بچیں. تو وعدہ خلافی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح باقی احکامات میں ہم کوتاہی کرتے ہیں, اس حکم میں بھی کوتاہی ہے. اب پتہ بھی ہے کہ میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, کہتے ہیں بالکل بھائی یہ کام میں کروں گا. پتہ بھی ہے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا ہوں, بس آپ پہنچے, بس میں پہنچ گیا. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. اب جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک غلط رواج بن گیا ہے کہ شادیوں میں کہتے ہیں 8 بجے آپ تشریف لے آئیں. اب 8 بجے آپ جائیں گے, آپ کو رات کو 11-12 بجے کھانا کھلائیں گے. 8 بجے آپ جائیں گے, شادی ہال بالکل خالی ہے. آپ سمجھیں گے شاید میں غلط ہو گیا, یہاں ان کا پروگرام ہی نہیں ہے. یہ وعدہ خلافی ہے, کوئی سمجھتا ہی نہیں اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی آپ بس وہاں پہنچے, میں آ رہا ہوں. اب بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں, اب ساتھیوں کے ساتھ جو ہے دل لگی کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس کو ٹائم دیے, وہ بیچارہ وہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں. یہ سب گناہ کی باتیں ہیں اور یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ سے ہمیں بچائے. سنتیں پڑھ لیں.